السلام علیکم ناظرین، میرا نام اعزاز سید ہے اور میں راجہ عاطف کے پروگرام پاکستان افیئرز میں ان کے ساتھ موجود ہوں ڈسکس کرنے کے لیے رنگ روڈ سکینڈل کا معاملہ. اور رنگ روڈ سکینڈل کا معاملہ میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے، لیکن راجہ عاطف اس والے سے اہم ہے کہ راجہ عاطف پنڈی میں ایک عرصہ سے جرنلزم کر رہے ہیں، اور راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبے ہوں یا راولپنڈی میں کرائم کی صورتحال ہو یا دیگر مسائل ہوں، راجہ عاطف بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. تو سب سے پہلے راجہ عاطف سے پوچھتے ہیں، راجہ صاحب آپ کی نظر میں یہ اسکینڈل سب سے پہلے کب آیا؟ اس میں اعزاز صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس کے بنیادی طور پہ یہ منصوبہ تھا ارلی 90s کا. اس وقت پنڈی کی جو آبادی کا تناسب تھا وہ کچھ اور تھا، آبادی کے پھیلاؤ کا تناسب کچھ اور تھا. راولپنڈی جو نہیں وہ ہائی کورٹ پنڈی بینچ پہ ختم ہو جاتی تھی، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا. آج میں نے بات کی جو سابق ضلع ناظم ہے طارق کینی سے، اور 5 سال ضلع ناظم رہے راولپنڈی کے، اور بہت امپورٹنٹ پیریڈ میرے مشرف صاحب کا دور تھا اور ارلی 2000 میں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کا منصوبہ تھا. اس وقت کی کچھ ڈائمینشنس کچھ اور تھیں. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آئے، جب طارق کینی وغیرہ آئے بطور ضلع ناظم، ان کے پاس چارج تھا، وہ بطور چیئرمین RDA بھی ایکٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس منصوبے کو دوبارہ اس پہ کام شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رنگ روڈ کا مطلب ہے کہ جو آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ رشتوں میں گھسنا پڑتا ہے، شہری کو ایک سے دوسری کے جانے میں مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو کم کیا جائے، لوگوں کی اپنے دفاتر اور اپنے گھروں تک یا اپنے ورک پلیس تک ایکسیس آسان ہو. کہتے ہیں جب ہم یہ منصوبہ بنانے لگے تو بیچ میں NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی آ گئی، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا جی ہم بنا رہے ہیں بائی پاس. انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے ان کا کنسیپٹ کیا کہ بائی پاس اور چیز ہوتی ہے. بائی پاس ہے جس ٹریفک نے شہر سے باہر سے گزر جانا ہے، دوسری جگہ پہ جانا ہے، جس نے شہر میں داخل نہیں ہونا ہے، جس کا پنڈی میں کام کوئی نہیں. جبکہ رنگ روڈ جو ہوتا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، یہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت جو اب منصوبہ سامنے آ رہا ہے جس پہ سارا مسئلہ بنا ہے، یہ وہ والا جو تھا اوریجنل رنگ روڈ جو پلان تھا وہ 1/2 تھا اس سے. اچھا، یعنی کہ جو اوریجنل رنگ روڈ تھا پلان وہ 90s کا منصوبہ تھا، اور اس کو طارق کینی صاحب نے ریوائیو کیا تھا مشرف صاحب کے ابتدائی دور میں، جب ذیلی حکومتوں کا جو سسٹم تھا. اور اب یہ دوبارہ جو آیا ہے اس کو بھی تھوڑا ڈائیورٹ کیا گیا، اسے بھی تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو رنگ روڈ تھی، کہتے جو ہم نے منصوبہ فائنل کیا تھا وہ یہاں پہ موٹر وے چوک سے کراس کرتی ہوئی رنیال گاؤں دمیال گاؤں کے بیک سے گزرتی ہوئی اور حاجی کیمپ کے پاس سے آ کے یہ اس جگہ پہ مل جاتی تھی جہاں پہ ابھی وہ نیو ایئرپورٹ والا روڈ ہے، کشمیر ہائی وے والا جو چوک بندر سری نگر ہائی وے والا. کہتے ہیں یہاں پہ یہ ختم ہوئی تھی. کہتے ہیں اب تو یہ اٹک میں جا گھسی. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے خیال میں کیوں جا گھسی، تو انہوں نے کہا کہ اٹک والوں کو تو پنڈی کی رنگ روڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو شہریوں کی انٹرنل کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کا مفاد انوالو ہے. تو اب یہ مفادات کے حوالے سے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور پتہ ہی ہے سب کو کہ عثمان بطار صاحب اس کے وہ بطور وزیر اعلیٰ اس کے اوپر تھے. بیوروکریسی کو تو چلو انہوں نے جو بھی رگڑا لگانا تھا لگایا، اور اس کے اوپر PM صاحب نے بھی اس کی اپروول دی تھی. اب یہاں پہ اپوزیشن کا بھی ایک الزام سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر ایسے اقبال ایک منصوبہ بنواتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے اوپر اپروول بیس کے دستخط ہے تو وہ تو جیل میں چلا گیا، تو یہاں پہ تو CM اور PM کے دستخط ہیں، ان کو وہ کیوں نہیں جا رہے. پھر اعزاز صاحب معاملہ یہ ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ انکوائری رپورٹ کے بعد، انکوائری رپورٹ کے بعد ہونا چاہیے کیس. انکوائری پھر ایک اور انکوائری، پھر ایک اور کمیشن، اس کے اوپر ایک اور انکوائری. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، میں رائے صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آنسٹ رائے دے رہا ہوں. میں نے اس منصوبے کو جو دیکھا ہے نا، اس منصوبے میں آپ یہ کہیں نا کہ ایلیگیلٹی کوئی نہیں ہے. منصوبہ بڑا زبردست ہے. منصوبے میں 3 بنیادی جگہیں ہیں جہاں پر غلط کام ہوا ہے، مورلی، اخلاقی طور پر، ٹھیک ہے. ایک ڈرائنگ تبدیل کر دی آپ نے. یہ منصوبہ شروع ہونا تھا چھنی کے مقام سے، آپ نے بنجر علاقوں سے زمین روڈ آپ نے شروع کرنی تھی، اس ڈرائنگ کو تبدیل کر کے آپ نے آبادی والی آباد زمینیں جہاں پر کاشتکاری لوگ کر رہے ہیں وہاں سے شروع کیا، ڈوکوان آباد کا علاقے سے. ایک تو یہ غلط کام ہوا. اور ڈرائنگ تبدیل کرنے سے دوسرا غلط آپ نے کام یہ کیا کہ آپ نے رنگ کو زگ زیگ میں تبدیل کر لیا خیری مورت کے مقام سے، جو کہ ضلع اٹک میں آتا ہے. اور جب زگ زیگ آپ نے کیا تو میں آپ کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے، یہ پروگرام میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا نام تو ساری دنیا لے رہی ہے.
کہ جی نووا نے فائدہ حاصل کر لیا, الحرم نے فائدہ حاصل کر لیا, چنار نے فائدہ حاصل کر لیا, پی آئی اے نے فائدہ حاصل کر لیا, اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا. وہاں پہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں, میجر جنرل سلیم اسحاق, ریٹائرڈ ہے, 90s میں کہیں ریٹائر ہو, ان کی 3200 کنال زمین ہے, ان کو بھی فائدہ ہو گیا, ان کا ریٹ بڑھ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کرو دینے میں یا زگ زیگ بنانے میں رول کس کا تھا؟ ایم ایس زیرک ہے جس نے یہ جو نیا نقشہ بنایا تھا, ان سے نہیں کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نیا نقشہ کس کے کہنے پہ بنایا ہے. اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو, ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب ہیں, ان کی زمینوں کو فائدہ ہو گیا, اور غریب لوگ ہیں ان کو نقصان ہوا. اور دوسرا نقصان جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ پنڈی کی جو زمینیں وہ اونے داموں لی گئی. پنڈی کی زمینیں 1 ارب روپے کم و بیش میں خریدی گئی ہیں, اور جو اٹک کی زمینیں وہ 3 ارب 40 کروڑ روپے میں خریدی گئی ہیں. فرق دیکھیے, یعنی کہ پنڈی کی زمین جو زیادہ قیمتی ہے, جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے, اس کے 1 کنال کی قیمت 3 لاکھ روپے لگائی گئی. وہ ان لوگوں کو تو مار دیا آپ نے, اور یہ لوگ سارے شور مچاتے رہے, روتے رہے, اپنے ارکان قوم اسمبلی کے پاس اور صوبائی اسمبلی کے پاس جاتے رہے, صداقت عباسی کے پاس جاتے رہے, جو میں نے کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی. چودھری نثار علی خان صاحب اب وہ حلف اٹھا رہے ہیں, ان کے پاس وہ علاقے کے لوگ روتے پیٹتے جاتے رہے, چودھری نثار صاحب کسی سے ملے نہیں. اسی طرح جو باقی پنڈی کے, اٹک کے, ان علاقوں کے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں, ان کے پاس جاتے رہے, لیکن کسی نے ان کی سنوائی نہیں کی. آخری بات کہ اس سارے کام میں جو آخری امورل کام یہ ہوا کہ جو ڈرائنگ تھی وہ بعض انویسٹرز کے پاس پہلے چلی گئی. آپ دیکھیں نا, میں نے منصوبہ سرکاری طور پہ شروع کرنا ہے, آپ انویسٹر ہیں, آپ کے پاس پہلے ڈرائنگ چلی جائے, آپ ان تمام علاقوں میں پیسے آپ کے پاس ہوں, تو جو پرائم جگہ ہیں وہ اونے پونے داموں خرید لیں گے مقابل لوگوں کو بیوقوف بنا کر, اور وہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور صرف ان معاملہ یہ ہے کہ میری رسائی اقتدار کے معنوں میں ہے, عام آدمی کی رسائی نہیں ہے, تو یہ ظلم ہوا. تو ایک تو آسپیکٹ اس کا یہ ہے, لیکن ایک اور آسپیکٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جو لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, جس میں اتنے بڑے افسران کا تبادلہ ہو گیا, صرف ایک لینڈ کلیکٹر کا, وسیم تابش کا, خالی اس کو معطل کیا اور کسی کو معطل نہیں کیا, صرف ایک کو معطل کر دیا, اسکیپ کوڈ بنایا, لیکن اصل لڑائی جو ہے وہ اقتدار کے معنوں میں. لیکن میں اس حوالے سے آپ سے ضرور سوال پوچھوں گا, اور آپ چونکہ پنڈی کو جانتے ہیں کہ یہ لینڈ کلیکٹر ہیں تابش, وسیم تابش, ان کو آپ کے پاس کیا معلومات ہے کہ کیوں اس بندے کو انہوں نے معطل کیا؟ وسیم تابش صاحب کا میرے سے ایک انڈائریکٹ لیکن بڑے مستند رابطہ ہوا, اور بلکہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اس ذریعے کے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سرکاری افسران ہیں, ہمارا تو وجود کہیں آ ہی نہیں رہا, ہم تو وہ قربانی کے بکرے بنے ہوئے ہیں, ہماری قربانی دی جا رہی ہے. انہوں نے یہ کہا مبینہ طور پر کہ جی یہ اس ساری گیم کے پیچھے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں 50 ہیں, 25 ہیں, 60 ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہیں, فلاں فلاں بینیفیشری ہے, سی ایم نے اس کو اپروو کیا, پی ایم نے اس کو اپروو کیا, جناب سرور خان صاحب کا نام آ رہا ہے, ذوالفقار بخاری کا, کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری کہانی جہاں پہ پٹواری سے لے کے پرائم منسٹر تک سب اس میں انوالو ہیں, یہ کہانی پھٹی کیوں؟ دس از دا کوشچن. کہ محمود تو یہاں سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, اگر کرپشن کی تو سب نے کی, نہیں کی تو کسی نے نہیں کی. ہم پٹواری سے لے کر بات کر رہے ہیں, پی ایم کا, تو یہ کیسے ہوا, پھٹا کیوں معاملہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ملک میں ایک ایسی بھی شخصیت ہے جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہتی ہے, مطلب ہم نے کسی سرکاری شخصیت کی بات نہیں, میرا پرائیویٹ بزنس ٹیک ہوں, پراپرٹی ٹیک ہوں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ان کا تو اپنی ایک فیز لگتا ہے, تو فائدہ تو ان کو بھی ہو رہا ہے. تو بتانے والے نے مجھے مسکرا کے بتایا, اس نے کہا وہ اس کو آپ نہیں جانتے, وہ ایک اپنے درجنوں پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کے فائدے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے اپنے مقابلے کے بزنس مین 60 سوسائٹیوں کو فائدہ ہونے دے گا؟ بالکل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا جی وہ, اس نے کہا میرا جو سیکٹر ہے نا وہ بے شک فارغ ہو جائے, نہ بنائے ایک روڈ, لیکن یہ باقی سارے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو رڑا لگنا چاہیے. اس نے پھر حکومتی صفوں میں سے ایک بندہ تلاش کیا جس کے اپنے کچھ تناؤ تھا زلفی بخاری کے ساتھ,
اس کو کہا بھائی یہ تمہیں ہم فائدے دیں گے، یہ کریں گے، تم ایک کسی دو شکار کرو، ادھر سے تم مبینہ تو مال بھی بناؤ، ادھر سے تم وہ اس کو بھی رگڑا لگوا دو. تو وہ زلفی بخاری کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اگرچہ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد پاور میں اتنا ہی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ورژن تھا سرکاری افسران کا. سب تو سرکاری افسران ہیں، ہمارے تو جو کچھ ہوتا ہے ہم تو اس کو قانون کے مطابق چلتے ہیں، جو افسران کا حکم ہوتا ہے، حکمرانوں کا حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم نے تو جو کچھ کیا وہ کیا، سارا معاملہ یہ ہوا. اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اعزاز سید نے جس جگہ پہ سے یہ رنگ روڈ مجوزہ بنی ہے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ کے دوران اعزاز سید صاحب نے وہاں پہ کیا دیکھا اور ہمیں کیا بتایا. تو ذرا پلیز وزٹ کر لیجیے ہماری اس کلپ کو. رنگ روڈ منصوبے سے جو ڈرائنگ تبدیل کی گئی ہے اس سے خاص افراد کو اور خاص ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچا ہے. اس وقت میں موجود ہوں خیری مورت کا علاقہ ہے فتح جنگ ضلع اٹک میں، اور یہ وہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر روڈ کو نقشے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کرو دیا گیا، اور کرو دینے سے کم از کم 4 ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں پر ہیں جن کو فوری فائدہ ملا. اور یہ آپ کیمرے میں جو علاقے دیکھ رہے ہیں یہ ان 4 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے علاقے ہیں. ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ ملا ہے، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں الحرم سٹی، چنار ہاؤسنگ، پی آئی اے ہاؤسنگ اور سمارٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جن کو فائدہ ہوا ہے. اور ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ جو فائدہ ہے یہ حاصل ہوا ہے ایک روٹین کے طریقے سے، معمول کے مطابق ایک بائی پروڈکٹ ہے، یا اس فائدہ کے پیچھے کچھ قوتیں برسر پیکار تھی، یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لوگ برسر پیکار تھے جنہوں نے منور کیا ہے اس سارے نقشے کو. لیکن یہ بات واضح ہوتی ہے اس ثبوت سے جو کہ اس علاقے میں آیا ہوں، پتہ لگتا ہے یہاں پر کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جو زمینیں ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں، اور اس علاقے میں ہی جو ڈرائنگ کو کرو دینا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ڈرائنگ کی تبدیلی سے کچھ خاص مقاصد حاصل کیے گئے ہیں. اور اپیرنٹلی بظاہر وہ جو خاص مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس علاقے میں جو خاص یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کو فائدہ ملے، اور یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں جن کا کھیتی باڑی سے تعلق ہے، عام زراعت سے تعلق ہے ان کا، اور ان کی جو گزر بسر بھی وہ اسی کھیتی باڑی سے ہوتی ہے. ان کی زمینیں تو بیچ میں منصوبے میں آ گئیں، لیکن چونکہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس منصوبے میں ساتھ ہیں اس لیے وہ اس سارے معاملے میں فائدہ حاصل ہو گیا ان کو، اور اب ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو پلاٹ ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا وہ اعزاز سعید صاحب نے جو وہاں کے موقع پہ وزٹ کیا، اور انہوں نے ساری بالکل بڑی ڈیٹیل سے وہ زمین ہمیں دکھائی بھی، آپ کو ہم نے دکھائی یہاں پر. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جگہ کی جو ڈائمینشنز تھی، اس جگہ کے جو روٹس تھے وہ اعزاز سعید نے آپ کو موقع سے دکھائے. تو اعزاز صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ کے خیال میں یہ جو رنگ روڈ ہے یہ جائے گا کس طرف؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے یہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے. جب بھی یہ رنگ روڈ کا منصوبہ شروع ہوگا اس پہ ایک سکینڈل کی صورت اختیار کرے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں. بلکہ ایک قوت کا آپ نے ذکر بھی اشارتاً کر دیا کہ جس کا نام ابھی کسی ایویڈنس میں نہیں آیا، ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کا، اسی لیے ہم بھی نام لینے سے گریز کریں کیونکہ اس کا نام ابھی کسی پیپر پہ نہیں. تو وہ جو بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے، میرا یہ خیال ہے وہ کبھی بھی یہ منصوبہ نہیں شروع ہونے دے گا، میرا یہ خیال ہے. لیکن اس کا ایسا بات لمبی ہو رہی ہے. میں آخری بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کا جو اقتدار ہے، وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار کے جو احرام ہیں ان میں بھی لڑائی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس سارے معاملے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا، زلفی بخاری کو نکلوانے میں بھی اور اس سارے معاملے کو منظر عام پر لانے میں بھی. ابھی ان کا موقف نہیں آیا، آ جائے گا ان کا موقف بھی. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر شروع میں چاہتے تھے کہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے روات میں جو ان کی زمینیں اور ان کے خاندان کی جو زمینیں ان کے پاس سے گزرے. کہا یہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی نظریں تھیں اس سارے معاملے پر، اور جو ہی ان کے پاس موقع ملا ہی پلیڈ اے رول اینڈ ہی، وہ کہتے ہیں بیمبو اسٹک ڈیڈ دا ٹرک، تو وہ انہوں نے ٹرک کر دیا. تو ابھی شہزاد اکبر
کے اوپر اگر کوئی آپ کہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی کرپشن کیا ہے یا وہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر کوئی. اچھا ایک بات مجھے اور بتائیں، آپ بہت عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ نیب سے بھی ٹچ رہتے ہیں، FIA سے بھی رہتے ہیں، اینٹی کرپشن دیگر ڈپارٹمنٹ. اب مجھے یہ پتا چلا کہ اس میں ایک تو اینٹی کرپشن اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، دوسری طرف نیب اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، تیسری طرف FIA اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بنے گا کیا؟ یہ تو منصوبہ بن جائے گا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کی رپورٹس آتی رہیں گی، اسی طرح ٹاپ رہے گا معاملہ. ذوالفقار صاحب، عاطف صاحب، یہ اس ملک کا مسئلہ ہی ہے کہ لائنز ڈیفائنڈ نہیں ہیں. جس کا جو دل آتا ہے وہ آ کے کر لیتا ہے. نیب کے چیئرمین نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، FIA اپنی الگ کارروائی کر رہی ہے، اور وزیر اعظم نے پنجاب اینٹی کرپشن کو بھی دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مختلف جگہوں پر، جس طرح یہ جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے اسے، یا شوگر اسکینڈل ہے، اسے نیب بھی دیکھ رہا ہے اور FIA بھی دیکھ رہی ہے. تو اس میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ 90 عرصے تک التوا کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کلپریٹس کو ہوتا ہے، وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ کسی ایک جرم پر، اگر جرم ہوا ہے، ابھی اس میں کوئی جرم تو ثابت نہیں ہوا نا، لیکن جو بھی خریداریاں ہوئی ہیں وہ لیگلی ہوئی ہیں. ہم اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر سکتے ہیں، مورلز کی بات کر سکتے ہیں، اخلاقیات کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جرم کی بات نہیں کر سکتے. ناظرین، رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوگا، جب اس کے ملزمان ڈٹرمن ہو جائیں گے، جب یہ کیس عدالت میں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ملک کے معروف قانون دان چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ کے ساتھ کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیس کیسے چلے گا، کس طرح سے یہ عدالت میں جائے گا، کون سی عدالت میں جائے گا، کتنی اس میں سزا ہو سکتی ہے، کتنی نہیں ہو سکتی. تو جی چودھری صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے ایک بہت بڑے اسکیم کے اوپر، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ سے شیئر کروں کہ 3 ادارے اس وقت نیب، اینٹی کرپشن پنجاب اور FIA انوالو ہے اس انکوائری کو کرنے میں. لیکن ڈبل جیپرڈی کے اصول کے تحت کسی ایک ادارے کو جورسڈکشن ایزیوم کرنی چاہیے تھی. یہ ان کی ایک غلطی ہے، کیونکہ 3 ادارے جب ایک انکوائری کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن آ سکتی ہے. اگر ہم نیب کے سیکشن 4 کو دیکھتے ہیں تو اس میں چیئرمین نیب اور نیب کا ادارہ فلی ایمپاورڈ ہیں کہ وہ اپنی رہنمائی یا اپنی مدد کے لیے کسی ایجنسی کو، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ان سے مدد لے سکتے ہیں تاکہ ایک اسکیم، ایک معاملہ، ایک مسئلہ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. باقی یہ جو بھی فیکچول پوزیشنز ہیں وہ تو انکوائری کمپلیٹ ہوگی، یا جو پہلی والی انکوائریز آئی ہوئی ہیں وہ جب ایک مکمل انکوائری کی شکل میں آفٹر فیکٹس فائنڈنگ کے کلیئر ہوں گی تو پھر بات بنے گی کہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز نہیں ہے. آپ کا جو سوال فردر آتا ہے کہ اس میں سزا کیا ہے اور باقی معاملات کیسے ہوتے ہیں، تو سزا کی حد تک یہ ہے کہ جو پبلک ہولڈر ہیں یا آفس ہولڈر ہیں، سرکاری ملازمین ہیں یا اس میں جو سیاسی افراد بیچ میں شامل ہوئے ہیں، ان سارے کے ساروں کو اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو 14 سال کی سزا، اس کے ساتھ کنفسکیشن آف پراپرٹی اور ڈسکوالیفیکیشن فرام دا آفس. وہ پبلک ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آفیشل ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سیکشن 22 نیب کا یہ ایمپاور کرتا ہے چیئرمین نیب کو کہ وہ فیڈرل یا پروونشل جو آپ کے ادارے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی انکوائری میں مدد لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ. جی بلال رضا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے نا، جب یہ 3 جگہوں پہ اس معاملے کی انکوائری ہوں گی، پہلی تو مجھے اس چیز پہ بڑا سخت اعتراض ہے کہ بھائی جب ایک انکوائری رپورٹ آ گئی تو پھر جب یہ کیوں کروائی تھی کہ آپ اس پہ کارروائی نہیں کرنی، اور کروائی پھر آپ نے دوسرے اور مزید انکوائری اٹھا دینی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ کسی ایک ان تینوں میں سے ایک محکمے نے کسی بھی ایک کلپریٹ کو کلین چٹ دے دی، وہ اس کلین چٹ کو لے کر دوسرے محکمے کی عدالت میں سے بھی ریلیف لے گا اور تیسرے محکمے سے متعلقہ عدالت سے ریلیف لے گا. یعنی کہ بیسکلی
हर आदमी को 3 ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से एक से उसकी जान बच गई, बाकी 2 से वो अदालत से जाके छुट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये चलेगा सिलसिला, ये चलेगा सिलसिला। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी लस्सी है जिसपे हर कोई आके पानी डाल रहा है, पानी का एक गिलास डाल रहा है, और ये लस्सी बढ़ती जाएगी। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अवामी फलाह के मंसूबों पर काम नहीं होगा, तरक्याती मंसूबे इस मुल्क में शुरू नहीं हो पा रहे, और अगर जो शुरू होते हैं उनके ऊपर स्कैंडल बना दिए ये भी कहा जा रहा है कि ये आप इसको आम स्कैंडल ना समझे, ये इस गवर्नमेंट का पनामा स्कैंडल बन सकता है फ्यूचर में। बना दिया गया है, बन सकता है या बना दिया देखिए गया। आर्टिफिशियल स्कैंडल भी बनाए जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की बात सुनी, हम दोनों ही इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये मंसूबा कहीं पे भी इसकी इंक्वायरी होती है, कहीं पे भी तफ्तीश होती है, कौन इसमें मुलज़म साबित होता है, कौन इसमें मुजरिम साबित होता है, कौन उसमें बेगुनाह होता है, कौन इसका बेनिफिशियरी है। लेकिन एक चीज़ पे हम मुत्तफिक हैं, वो ये है कि इसमें नुकसान रावलपिंडी की शहरियों का है। आबादी बढ़ जाने की वजह से, आबादी का फैलाव बहुत हो जाने के बावजूद रावलपिंडी के शहरी इस मनसूबे की कटाई में पड़ने की वजह से उसी तरह अपना फ्यूल भी बर्बाद करते रहेंगे, अपना वक्त भी बर्बाद करने पर मजबूर रहेंगे, और इससे हम रावलपिंडी के शहरों की बदकिस्मती ही कह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ सैयद साहब। ये मेरे भी फेवरेट रिपोर्टर हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों के फेवरेट रिपोर्टर हैं, और हम इस प्रोग्राम में आपके साथ जितने भी पाकिस्तान के अफेयर्स हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हों या बैरून मुल्क हों, वो हम डिस्कस किया करेंगे। एजाज़ साहब खुश आमदीद। और फिर जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब में, कोई MOUs भी साइन हो रहे हैं। नकाद ये भी कह रहे हैं कि जनाब MOUs तो साइन होते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, सॉलिड बात अभी तक उसमें कोई सामने आई नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसके बैकग्राउंड में कोई और गेम है। मसलन माजी में हम सुनते थे, और शायद ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि जनाब जो सऊदीज़ हैं और जैपनीज़ जो हैं, ये अमूमन अमेरिकन फ्रंटमैन का रोल प्ले करते हैं। तो कि ये भी जो चाइना के साथ भी हमारी दूरी हो गई, ये सी पैक वाला मामला, तो इस सारे सिनेरियो में ये जो दौरा सऊदी अरब है, पहले मोहम्मद बिन सलमान से आपको पता है कि इख्तिलाफात भी बड़े शदीद हो गए थे, तो ये अचानक क्या हुआ और ये क्या किस तरफ चल पड़ा सिलसिला? अच्छा राय साहब, आपने ये जो बात की ना कि वो सऊदीज़ जो हैं ये अमेरिकन के फ्रंट हैं, बड़ी दुरुस्त बात की है और हकीकत भी है। ये जो मौजूदा दौरा है, कुछ मालूमात भी हैं मेरे पास, और कुछ मैं उस पर आप कह लें कि तज्जिया भी कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये जो मौजूदा सिचुएशन है कि हमारे एकदम सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, और साथ ही एकदम सऊदी अरब का दौरा भी हो गया है। हमारे आर्मी चीफ़ की पहले मीटिंग होगी वहाँ पे क्राउन प्रिंस से, और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं। दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि इस दौरे से पहले जनरल बिलाल को एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पे भेजा गया। जनरल बिलाल का बैकग्राउंड बड़ी अहम बात है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कराची, और फिर यहाँ पर रेंजर्स कराची में रहे, कराची कोर कमांडर, और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे वो, PF के चेयरमैन भी रहे। तो जनरल बिलाल के जाने के बाद ये वाक़या हुआ है कि जनरल बिलाल का जाना वहाँ पर अहम नहीं था। असल में जो हमारे ख़ित्ते की सिचुएशन है वो बदल गई है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है, जो बाइडन ने, कि हम निकल रहे हैं, सितंबर तक हम अपनी फ़ौजें पुल आउट कर लेंगे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान के सरबराह ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम एक इंक्लूसिव इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे, और साथ ही साथ अलकायदा ने पिछले दोनों इंटरव्यू एक में अलकायदा के रहनुमाओं ने कहा कि जी हम तो अटैक करेंगे उसी तरह, और वही करें। तो जो चीज़ पिक्चर बन रही है वो ये है कि पुल आउट हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अमेरिका का, अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान दोबारा जा रहा है अपेरेंटली एक क्राइसिस की तरफ। क्राइसिस क्यों होगा? क्योंकि अफ़गान तालिबान चाहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट आए, और रेजिस्टेंस होगी, लड़ाई मार बढ़ाई होगी, और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़ोर पकड़ेंगी। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर अफ़गानिस्तान में ज़ोर पकड़ेंगी तो फिर ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ख़तरा होगा, तो फिर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। तो पाकिस्तान किस ग्रुप में नेचुरली जाएगा? वो अमेरिका है, क्योंकि हम पैसे भी लेते हैं, हम शुरू से ही उनके बादाखार हैं और नमक ख्वार हैं। हम उनके वो मुर्गे हैं जिसको वो दाना दिखा के खींचते हैं और उसके पर खींच के
اس کو نہیں دیتے کھانے کے لیے، اور وہ گنجا مرغا جو ہے وہ بار بار دانے پہ پھر آ جاتا ہے اور وہی آتا ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر وہی رول، وہی جو ہسٹری ہے وہ رپیٹ ہونے جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ محمد بن سلمان کو اچانک کیا دوبارہ ان کے دل میں محبت جاگ گئی جی وہ پاکستان کی. وہ تو بالکل ہی انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں، اور انہوں نے جہاز بھی اتار دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا. تو وہ عاطف بھائی معاملہ یہ ہے کہ جو محبت اور نفرت انٹرنیشنل افیئرز میں ہے وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں جپھی لگا لیں. اگر ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوگی تو سعودی عرب نے سب سے زیادہ جو ابھی کرونا کے دوران، کرونا کرائسس کے دوران جو مدد کی ہے وہ انڈیا کی ہے. بالکل صحیح. تو انڈیا پروڈامننٹلی ایک ہندو انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں. وہ تو مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، بڑی مارکیٹ ہے اور انڈیا. بڑی مارکیٹ دیکھتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی اہمیت اگین ہماری جو اکانومی ہے یا پوری دنیا میں جو ہماری اہمیت ہے وہ ایک کرائسس کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کرائسس میں اپنا رول پلے کرتی ہے. اور ہم خود بھی ایک ان نیچرل قسم کی اسٹیٹ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہوتے ہیں، 9/11 بھی کر دیتے ہوتے ہیں. اب یہ تو تاریخی حقیقتیں انہوں نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے. ایک جو لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ویسے بھی تھے لوگوں کے ذہن میں کشمیر کے حوالے سے کہ جی وہ کشمیر والا معاملہ کلوز ہوا، کنٹریز بیچ میں پڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں بس ہو گیا جو ہو گیا. لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہمیں اس آرٹیکل سے کوئی ایشو نہیں ہے جو انہوں نے ختم کیا، دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی. وہ اس لیے ایسی بات کر دی کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے اس کے پیچھے بہت سارا بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیک ڈور پارلیز چل رہے ہیں. اور بیک ڈور پارلیز کب سے چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو 18 اگست 2018 کو جب ہمارے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے نوجوت سنگھ سدھو سے جپھی ڈالی تھی ایوان صدر میں، تو اور پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ہمارے آرمی چیف نے ان کو کہا کہ بھی ہم تو کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے تیار ہیں. اور ویسے یہ کرتارپور راہداری کا ایک لمبی بات ہے، میں کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، 2013 سے یہ پروجیکٹ تھا. پلاننگ کمیشن نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا اور ورلڈ بینک نے اس پہ پیسے بھی دے دیے تھے اور پروجیکٹ منظور ہو گیا تھا. لیکن ہوا یہ احسن اقبال صاحب نے مجھے بتایا، میں نے کہا جی وہ تو پروجیکٹ آپ کے دنوں میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت میں وہ پروجیکٹ ہم کر رہے تھے تو ایک سیکورٹی کے ایک افسر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تو نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں پھر وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن وہ پروجیکٹ جو کہ نواز شریف صاحب ہٹا دیے گئے. ہاں، تو جو باجوہ صاحب کی بیک ڈور پالیسی تھی اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عام طور پہ امریکی رول پلے کرتے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو بیک ڈور پالیسی تھی اس میں 2 ملکوں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. ایک ہے آپ کا UAE اور دوسرا ہے سعودی عربیہ. تو انڈیا کے ساتھ جو پارلیز ہیں ان میں ان دونوں ملکوں کا بڑا رول ہے کہ ہم ہیں. ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی اگر جائیں تو امریکہ ہے، اگر وہ آف والی بات جائے تو بیسیکلی یہ جو 370 کی ڈیولپمنٹ تھی، آپ سن کے شاید حیران ہو، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ 370 انڈیا نے، انڈین حکومت نے لاگو کرنے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا اور پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جو پبلک سٹیٹمنٹ دیں گے لیکن ایک حد سے آگے کراس نہیں کریں گے، تقریر نہیں کریں گے، تقریر نہیں کریں گے، تو عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے اور ہاں سیریس نہیں لینا. تو یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں پہلے سے پتا تھا. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لوگ پلیئر ہیں، جب یہ اس سے پہلے جو امریکہ میں گئے تھے عمران خان صاحب بھی اور مودی صاحب بھی جو ملے تھے وہاں پہ، جو ان کے پچھلے صدر تھے، تو اس وقت بھی ایسی چیزیں تھیں کہ جی شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد چونکہ جب یہ فوری یہ ہوا معاملہ، مودی صاحب نے واپس جا کے یہ کر دیا تو اس سے شکوک و شبہات تو پیدا ہوئے تھے. لیکن اب آپ کی خبر جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. ویسے بھی آپ بات کر رہے ہیں مفادات کی اور دوسری بیک ڈور کی معاملات کی، تو جب نواز شریف صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا واجپئی صاحب آئے تھے تو اس وقت ہمارے انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو پروٹوکول دینے سے. اور جب بعد میں مشرف صاحب خود آئے تو وہ وہاں پہ چل کے ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے اسی کام کے لیے. ایسے ہی جب نواز شریف صاحب کہتے تھے ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا تو ہم کہہ دیتے تھے کہ جناب یہ تو بڑے غلط آدمی ہیں اور یہ تو پاکستان کے بڑے خلاف ہیں. اب ہمارے چیف صاحب یہ بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک ویژن ہے. سو ویژن میں بہرحال سیاسی قیادت تھوڑی سی آگے نظر آ رہی ہے. موجودہ سیاسی قیادت کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کروں. ابھی ہم بات کرتے ہیں جی یہ شہباز شریف صاحب کا ہوا، بیل آؤٹ ہو گئے، پھر وہ
بلیک لسٹ اور ECL سے ان کا نام شام بھی نکل گیا، اور پھر وہ اچانک پہنچ گئے. پھر ایسی بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی شہزاد اکبر مرزا صاحب کو یہ سہمت دی گئی تھی کہ کسی صورت ان کو باہر نہیں جانے دی جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، کورٹ کو بے شک توہین عدالت ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور اس پہ ہمیں عمل بھی ہوتا ہوا نظر آیا. ایک معاملہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی سیم پیج والا معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب نظر آیا بہت سارے ایشوز پہ. آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے ملاقات کی کچھ اینکرز کے ساتھ، اگلے دن PM صاحب بلا رہی انہیں لوگوں کو، اور دونوں نے اپنا اپنا جو ویو دیا اس میں کافی ڈفرینس تھا. مطلب یہ ایک میرے خیال اوپن سیکرٹ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سعودی عرب والا معاملہ ہوا، پھر یہ شہباز شریف والا معاملہ ہوا. تو اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کسی بات چیت کے نتیجے میں یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں باہر آئے ہیں اور ان کا آنا اور جانا ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ کیا اس میں کیا جو سیم پیج والے معاملے کو مزید ڈسٹرب کرے گی، یا یہ کہ ویسے یہ از خود گورنمنٹ کا معاملہ اس میں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے؟ عاطف بھائی میں فیکٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے، لیکن جس دن شہباز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے اس کے پچھلے ویک میں ایک طاقتور شخصیت شہباز شریف صاحب سے 2 دفعہ جیل میں ملتی ہے. بالکل. اگر ہم اس طاقتور شخصیت کا نام لیں تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکے گی، تو لہٰذا نام نہیں لیتے، بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، ایک اہم شخصیت ہے ملک کی، فیصلہ سازوں میں سے. ہاں جی، فیصلہ سازوں میں سے. تو ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا. اب عمران خان صاحب بڑے جو ہے، ہم عمران خان صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ لیکن ہم بناتے ہیں. اس کو ایک خبر کے طور پہ ضرور لیں گے، لیکن ہم اس کی تصدیق اسی نے کرتے کہ ہمیں تو عدالت میں نہیں جا جی نہیں ہم تو بالکل ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک فیکٹ بیان کریں گے. کچھ لوگ کسی شخص یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب جو ہے، عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ہر وہ بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور مسلم لیگ نون میں ہے، عمران خان صاحب کے نشانے پہ ہے. چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ خواجہ آصف ہو. یہ دونوں جیل میں کیوں گئے؟ کیونکہ یہ وہ 2 بندے ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں نے کل اپنے ایک پروگرام میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے لیے نہ تو نواز شریف صاحب خطرہ ہے، نہ مریم خطرہ ہے، نہ ہی ان کے لیے PDM خطرہ ہے، نہ ان کے لیے خطرہ. ان کو شہباز شریف کو سوچ کے ان کو چکر آتے ہیں. جی چکر، وہ اس لیے چکر آتے ہیں آتے بھائی کہ جو شہباز شریف ہیں وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے، لیکن وہ محلاتی سازش کے ماہر ہیں. خان صاحب تو دیکھیں نا آپ، تو محلاتی سازش کے ذریعے کہہ دیتے ہیں کہ کسی سے کرواتے ہیں اسمبلیاں توڑ دوں گا. اسمبلیاں توڑنا تو شیر ہے ان کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سارا سیٹ اپ بنایا ہے جو اس کے ممار ہے. تو وہ جو 1 پیج ہے نا، وہ 1 پیج نہیں رہا، اب وہ فرق آ گیا ہے. اعزاز بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو سننے میں آتا ہے کہ جی سیم پیج میں متاثر ہو رہا ہے، اپوزیشن کے لوگ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی سیم پیج آج گیا تو کل گیا تو جی سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف کے باہر جانے میں بھی رکاوٹ ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کا دورہ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں پہلے PM ساتھ نہیں تھے، بعد میں PM بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو کیا یہ سیم پیج بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا کہ یہ ایک ڈسپلن کا میٹر ہے تو اس لیے اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ تو اوور آل سیم پیج کی پوزیشن کیا ہے؟ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی کہ شیخ رشید احمد صاحب عام طور پہ جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کا اپنے آپ کو بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں، تو وہ بھی کافی دنوں سے کچھ پرسرار سے خاموش ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سیم پیج والا معاملہ برقرار ہے یا دور جا رہا ہے، قریب آ رہا ہے، وہ یا وہیں پہ کھڑا ہے؟ اچھا ویسے عاطف بھائی میں نے آبزرو کیا ہے، آپ شیخ رشید کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، پنڈی میں آپ نے بڑا کور کیا ہے ساری چیزوں کو، لیکن میں نے جو تھوڑا سا کور کیا آپ سے کم کیا ہے اس حوالے سے، میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ بہت جانتے ہیں. شیخ رشید وہ سیاستدان ہے کہ جب 12 اکتوبر 1999 میں ہوا تھا تو سپٹمبر کے آخری ہفتے میں شہباز شریف جو شیخ رشید ہیں وہ اپنے دفتر کو کلیئر کر کے گھر جا چکے تھے. انہیں پہلے پتہ تھا کہ 12 اکتوبر ہونے کو جا رہا ہے، اور بعد کے بھی حالات میں آپ کو پتہ ہے شیخ رشید فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے آدمی ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے آدمی ہیں. اس کیس میں بھی جو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شیخ رشید پرسرار طور پر خاموش ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دونوں جو بڑے پلیئر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے درمیان وہ کمفرٹ لیول نہیں ہے جو پہلے تھا. اب ایک پیج نہیں رہا، 2 باتیں ایک پیج ایک اور بھی بات سننے میں آتی ہے کہ جی وہ جو سیم پیج والے مختلف آفسز ہیں نا ادر سائڈ بھی گورنمنٹ سے، اس میں بھی سنا کوئی ایک آفس ابھی بھی پوری سپورٹ کر رہا ہے موجودہ حکومت کو. دیکھیں جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، کوئی کھل کے تو مخالفت نہیں کرتا. اب کھل کے تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا، اور یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے تو ساری دیکھیں نواز شریف صاحب لیکن وہ فکرہ بہرحال بڑا اہم ہے جو ہم نے سنا کہ
چیف صاحب نے جو ملاقات کی تھی اینکر سے، انہوں نے کہا تھا اگر اپنے بوجھ سے گرتی ہے حکومت تو جی گھر جی جائے، ایک جی میسج یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اور اسی میٹنگ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب نے جو میٹنگ کی تھی جرنلسٹ سے، اس میں 2 باتیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کشمیر پر امن کر رہے ہیں اور انڈیا کے حوالے سے پیس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. دوسرا ہم TLP کو چاہتے ہیں کہ ہم مین اسٹریم میں لائیں. اور پھر پرائم منسٹر ملتے ہیں جرنلسٹ سے تو وہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے امن کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہمیں، اور TLP یہ اس پر بین رہے گا اور ہم چھوڑیں گے نہیں TLP کو. تو 2 باتیں 2 مختلف شخصیات کر رہی ہیں اور دونوں ڈفرینٹ باتیں کر رہی ہیں. تو وہ 1 پیج ہے وہ تو ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو اچانک ریلیف ملنا شروع ہو گیا. یہی شہباز شریف اور یہی نون لیگ ہماری عدالتوں کے حوالے سے جو باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی ہیں، یہ تو کسی کے حکم پر چلتی. مریم نواز بھی یہی باتیں کرتی رہی. ابھی یہ عدالتوں کے اوپر تنقید نہیں کر رہے اور ابھی عدالتیں ان کو ریلیف بھی دے رہی ہیں. اچھا، اور ریلیف کون نہیں دے رہا ان کو؟ انہیں حکومت نہیں دے رہی. حکومت نے کہا جی عدالت نے دے دی، ابھی ہمارے پاس سرٹیفائڈ کاپی نہیں آئی، جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب زرداری صاحب کے دور میں پیٹرول کے خلاف کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ جی فلاں قسم کا ٹیکس آپ نہیں لے سکتے، تو انہوں نے اسی ٹیکس کا نام بدل کے ایک نیا نافذ کر دیا کہ لے، پھر انہوں نے لیا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک لسٹ بلیک لسٹ میں نہیں جی ECL میں نہیں جی بلیک لسٹ میں نہیں، تو انہوں نے ایک تیسری لسٹ PNIL کر دی کہ جناب یہ بھی ایک ہوتی ہے. اچھا، اور وہ جو PNIL کر دی ہے، میں اس کے بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جون 2020 سے شہباز شریف کا نام وہاں پر ہے، اور وہ لسٹ بنائی ہوئی تھی. سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب نے ایک آرڈر دیا تھا، تو اس پہ FIA کے بشیر میمن صاحب نے وہ لسٹ بنائی تھی. PNIL اسے کہتے ہیں، پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ. اس میں کسی بھی شخص کا نام 30 دن کے لیے ڈالا جاتا ہے PNIL میں، جب تک کہ اس کا نام ECL پر نہ ڈال جائے. اب کوئی ان سے پوچھے، اور وہ سسپیکٹڈ ملیٹنٹ ہو سکتا ہے، سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کے لوگوں کے. اب 2020 سے ایک بندے کا نام آپ بار بار ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب دس از آلسو اے جوک. لیکن ایک بات اس جوک میں ضرور پتہ لگتی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی اور کے ساتھ. ہاں، تو وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک فرق. شیخ صاحب بھی تو سارا جو ہے نا وہ اور شیخ صاحب خاموش ہے، شہزاد صاحب پہ ڈال کے سائڈ مارے، جبکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی اب میں اب آ گیا ہوں تو میں ہی وزیر ہوں. تو وہ شیخ صاحب خاموش ہے. اسی طرح شیخ صاحب نے جو بلیک لسٹ والے معاملے پہ بھی ایک دفعہ بڑا دھواں دار قسم کا بیان دیا تھا کہ جی کوئی بلیک لسٹ کی ایک ECL ہوگی یا نہیں ہوگا، اس میں ہوگا بندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، باقی کوئی لسٹ نہیں ہوگی. لیکن آج وہ دوسری تو کیا تیسری بھی نکل رہی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوا ہے. تو جی شیخ رشید صاحب کی خاموشی بھی والا معاملہ بھی ہے. اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، آپ نے دیکھا کہ ایک چیز تو جیتا کوئی بھی ایک الگ بات ہے، نون لیگ کہیں جیتی، کہیں پیپلز پارٹی جیتی، کہیں کوئی بھی جیتا. لیکن ایک بات ہے کہ جو PTI ہے وہ بالکل ایک قسم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریلر ہے اگلے الیکشن کا، ان کو ایک نظر آ رہا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی بھاگ دوڑ لگی کہ بھی کہتے فلانا منصوبہ. اب ایک چیز اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ فائنلی آپ کی رائے لے کر اور آپ سے خبر لے کر ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ جناب چونکہ بیوروکریسی میں بڑی اب ایک مایوسی پائی جاتی ہے، کچھ احد چیمہ کو دیکھ کے، کچھ فواز فواد کو دیکھ کے، کچھ وہ اسی سونیا صدر کو دیکھ کے، کوئی DPO پاک پتن کے، بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں، تو وہ لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب سنا ہے کہ کچھ ایک آفس ایسا ہے جو کہ ان بیوروکریٹ سے بات کر رہا ہے کہ یار یہ ان کو تھوڑا سا سہارا دیں، آئیں کام کریں تو ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. تو از اٹ ٹرو کہ اب یہ کوئی بیوروکریسی کے ساتھ کوئی معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے بیوروکریسی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو، اور لیکن میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے کچھ ساتھی چاہتے ہیں کہ ذرا ہم سب کو انگیج کر کے چلیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رویہ تھوڑا سا اپنا چینج کریں گے. جتنا زیادہ یہ اپوزیشن کو اٹیک کرتے تھے شاید ان سے تھوڑا سا کم ہوں گے. اب جس طرح مساق جمہوریت ہوا تھا، پرائم منسٹر مساق معیشت شاید کر دیں کہ ہم معیشت کے لیے ہم ایک براڈر جو ہے نا. شہباز شریف نے تو ان کو پہلے بھی آفر کی تھی، پہلے دن ہی، تو یہ پہلے دن بھی آفر کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں دیکھیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں عاطف بھائی، میری اس میں میرے بہت سارے دوست مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا میں بالکل فین نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ہم کتنی ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب میں اور نواز شریف میں نا بہت مشترک چیزیں بھی ہیں. ایک تو دونوں لاہوری ہیں، اور دونوں میں لاہوری ایک ریکلیسنیس ہے کہ جی آخری گیند چھکا مار دو، دیکھی جائے گی جی، تسی کر دو جی، وہ 12 اکتوبر کر دیں جی، وہ فرق کریں جی اس کو. تو آپ
عمران خان سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی؟ کچھ بھی ہاں، تو یہ آخری گیند تک اس بات سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے کوئی بھی چیز ایسی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے جو دوسروں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو. بالکل بات یہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ گورننس بھی خراب ہو گئی، معیشت بھی، کوئی الزام بھی لگ گئے، اسکینڈل بڑے آ گئے. تو اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ اسی پر میرے خیال کے مطابق عمل کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدعا سارا جو ہے وہ ڈال دیں بیوروکریسی پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جی مجھے تو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، پھر میں اگلے الیکشن میں جاؤں گا. یعنی کہ وہ پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں، لیکن یہ پتلی گلی اب ان کے اگلے الیکشن میں کام آئے گی یا نہیں آئے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید کام آ سکے. الزامات کی سیاست اب آخر کب تک چلے گی کہ آپ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالیں. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. آپ کا بھی عاطف بھائی شکریہ بہت. بہت شکریہ ناظرین، آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا. آپ انشاءاللہ ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام آگے بھی دیکھتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.